قبولیت اور شرف قبولیت کو عطا نہیں فرمائی ویندی۔ اگر وہ گناہ جن دے بارے میں تو دسنا چاہنا انسان دے اندر موجود ہوئے تو نبی بھی اون انسان واسطے قیامت والی سفارش نہ کر سکسی۔ اگر وہ گناہ جس بندے دے اندر ہوئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو انسان دی بخشش دی دعا کرن واسطے بھی دنیا دے اندر منع فرما دیتے۔ ایسا بھیانک کو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے 7ویں پارے دے آخر پائیہ دے اندر 17-18 پیغمبریں دا نا گھن کے فرمایا اگر تواڈے اندر ایک گناہ بھی پاتا ونجے اے پیغمبروں میں تواڈی زندگی دے اعمال بھی ضائع کر کے رکھ دے سا اللہ۔ انسان جتنی بڑی نیکی کرے، صلہ رحمی کرے، انسان دا او گناہ اگر انسان دی زندگی دے اندر موجود ہے، کوئی صلہ رحمی، صدقات و خیرات، عبادات اللہ دی بارگاہ وچ قبول کوئی نہیں۔ او گناہ گھن کے انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر میدان معاشر دے اندر جس وقت کھڑا ہو سی، اللہ کو آکسی اللہ میرے کول پوری زمین سونے دی میں بھر کے دینا، میرا ایک گناہ اور جرم معاف فرما دے۔ رب العالمین نے تیسرے پارے دے اختتامی صفحے دوتے بیان فرمائے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ جڑے لوگ زندگی دے اندر ایک گناہ چاہی ودن، زندگی دے اندر سانبھی ودن اور ان گناہ دے نال ہر وقت رشتہ قائم ہے، وہ کل قیامت اللہ یادے کھڑے سنے اللہ زمین بھر کے سونے دے دینے جرمانہ فدیہ قبول کر گے نا اللہ، لیکن سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ اتنا بھیانک اور اتنا شدید قسم دا وہ گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر جگہ جگہ تے قسماں چاہ کیا کہ اے گناہ معاف نہ کرے سا، باقی تو غلطیاں جو ہیں سزا تو بعد سب معاف فرما دے سا۔ ایسا بھیانک گناہ وہ گناہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے شرک تو بڑی نفرت فرمائی ہے۔ شرک اور جری شراکت ہے رب العالمین نے اس تو بڑی نفرت فرمائی ہے۔ اس واسطے بھائیو مختصر وقت ہے، یہ مختصر وقت کے اندر عقیدہ توحید دے حوالے نال چند اہم اور ضروری باتاں۔ انسان جس وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش تھی سی، انسان دے ہزاراں غلطیاں، ہزار تو بھی اتے انسان دے غلطیاں ہوئیں، او معافی اور اللہ تعالیٰ دے طرفوں دے اندر گنجائش اور نرمی دی توقع رکھی بن سکتی ہے، لیکن عقیدے دے اندر بگاڑ اور خرابی دی صورت دے اندر انسان کدے ہی اللہ کو توقع جنت دی یا معافی دی نہیں رکھ سکتا۔ اتنا بھیانک ترین گناہ ہے شرک۔ اللہ دی ذات دے نال ملا دے ونا کہیں کو، اللہ جیسے اختیار کہیں بھئی ذات اور شخصیت دے اندر سمجھنا ہے شرک ہے۔ عقیدے دمانی ہوں دے کہ مضبوط گرا لا گھرنا ہی میں اسا ایمان جس وقت گھیرنا ہے اور اسا نعرہ لائے سمعنا و اطعنا، اسا سنگی دے ایمان گھینا اور اندے ہوتے پوری زندگی گزرے سوں۔ اللہ رسول دے نال اسا گرا لاگی دے، مضبوط رشتہ قائم کر گی دے، انہیں گانڈ کو مضبوط گرا کو اسا نہیں کھولنی، اللہ نال رسول نال عہد کر گی دے اسا۔ اور عربی دے اندر عقد آدھے او کو ان کے جڑا بندہ کہیں دے نال پختہ کوئی عہد تے کوئی وعدہ معاہدہ چا کرے، اساں بھی اللہ نال عہد کی ودے ہیں اللہ اساں تے کو اللہ منی اور تیرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اساں اللہ آخری نبی اور برحق نبی منیے۔ اللہ تیری ربوبیت دے اندر کوئی شریک نہیں، تیرے محبوب دی محبوبیت دے اندر بھی کوئی شریک نہیں، یہ پکا عہد اساں کر گی دے اللہ کریم نال۔ اور توحید دا معنی بھی ہے، توحید وحد دے وچ ہوئے، وحد یوحد توحید، توحید دا معنی اللہ کو ایک سمجھنا بس،
ان دی عبادات دے اندر، افعال دے اندر، توحید ربوبیت دے اندر، اسماء دے اندر، تمام اختیارات دے اندر اللہ کو ایک سمجھنا ہے توحید ہے۔ عقیدے دا معنی ہے کہ پکی گانڈھ لاگ دی اللہ رسول نال ہون، اسا بے پاسے دیکھنا ہی نہیں۔ توحید دا معنی اسا ہر کام میں اللہ کو سمجھے ایک۔ اس واسطے میرے بھائیو عقیدہ توحید انتہائی ضروری سارے واسطے ہے۔ عقیدہ توحید نہیں سارے اندر دنیا کائنات دا وڈے تو وڈا عمل کروں سارے واسطے کوئی نیکی بھی قبول نہیں۔ عرب دے اندر بہت بڑا ایک تاجر، بہت بڑا سخی انسان عبداللہ بن جدعان، انتہا درجے دا اللہ دے رستے خرچ کرنے والا انسان، ان دا لنگر بڑے بڑے ٹپ، بڑے بڑے لنگر چل دے پن۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دی پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دا اس چیزاں خرچ کرنا، مال دولت جائیداداں خرچ کرنا کیا فائدہ دے سنوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینفعہ، کو کوئی چیز بھی رئی دے دانے دے برابر ہی فائدہ نہ دے سی۔ اس انسان نے ایک نہیں اپنی زبان نہ نہیں آکھیا اللہ کو رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ مجھے خطامہ معاف فرما، میرے اندر شرک ہے، اور شرک گھن کے قبر دے اندر گئے، اللہ ان دا اے عمل نہ معاف کرے سی، اور جتنا صدقات و خیرات کی تھی اس بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی شہدہ کو بدلہ قیامت اللہ نہیں دے منا۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن دی جو تمہارے سامنے آیت پڑھی ہے انتہائی بہترین آیت ہے، پہلا پارہ ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام جس ٹائم وفات دا وقت آئے، اپنی ساری اولاد کو، بیٹیاں بیٹے سارے چھوٹے بڑے جمع ہیں، جمع کر کے ایک بہترین خوبصورت سوال کریں ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساکوں بھی آخری دم اور وفات اور زندگی دے اندر اپنی آل اولاد کو لے سوال کرن دی اللہ توفیق نصیب فرماوے۔ بابا جی کیا سوال کریں ہیں؟ وقت دے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر بیان فرمائیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائے اے پیغمبر اے محمد الرسول اللہ کیا اس ٹائم تو سا موجود آوے جس ٹائم حضرت یعقوب علیہ السلام دی وفات دا وقت ہے، جس وقت پیارے پیغمبر دی وفات دا وقت آندے حضرت یعقوب علیہ السلام دا اللہ کریم دا قرآن فرمین دے حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ساری اولاد کو سامنے بلا کے سوال کیا کیتے ما تعبدون من بعدی، اے میریاں بیٹیاں او میرے بیٹے میرے خاندان دے افراد دے لوگوں اے دسو میری وفات تو بعد عبادت کیندی کرے سو۔ اج تیری میری وصیت ہوندی جائیداد دی ترکے تقسیم تھی من دی وقت دا پیغمبر پیا پوچھ دے اپنی آل اولاد کول، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے جس وقت انسان فوت تھی ویندے انسان دے نیکیں دے سارے ذرائع بند تھی ویندے سوائے ترائے کمیں دے ان دے وچوں ایک نیک اولاد دا نیک کم تے فعل بھی ہوندا رہندے، نیک اولاد جیڑا نیک عمل کرے سی والدین کو قبر دے اندر ہوندا اجر ضرور اللہ کریم عطا فرمائے سی۔ اے میرے بیٹے میریاں بیٹیاں اے میں کو جواب دیو ما تعبدون من بعدی،
میری وفات تو بعد عبادت کیندی کرے سو، میری وفات تو بعد کیندی عبادت کرے سو۔ سارے آدن اے بابا جی، اے بابا یعقوب علیہ السلام جی، اساں تواڈے رب دی، ابراہیم پیغمبر دے خدا دی، اسحاق علیہ السلام دے رب دی، اسماعیل علیہ السلام دے رب دی، اساں اون خدا دی عبادت کرنی ہے جڑا خدا آسمان دے اوتے موجود ہے، اون دی عبادت کرنی ہے۔ اے لوگ کو عقیدہ دے کے ونجو اپنی اولاد کو موحد بنا کے ونجو، جتنا دنیا دے بڑے بڑے فنون اور دنیا دے بڑے کاروبار تے معاملات سکھا کے ویندے ہیں، اتھا اے بھی سکھا کے ونجو ساری اولاد ایسا عمل کرے ایسا کو قبر دے اندر اندر اجر ملدا رہے ونجے۔ او ایک لوگ کو عقیدہ سکھا کے ونجو، دین پڑھا کے ونجو، حدیث مصطفیٰ پڑھا کے ونجو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی اپنی امت کو یہ درس دینے پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے، پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمائیں، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمائے او حرکتا، اے میرا صحابی پیارا، تے کو آگ دے چیخے دے اندر سٹ کے جلا دیتا ونجے، تیرے جسم کو حرکتا او قطعتا او حرکتا، تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ونجے، تے کو آگ دے چیخے دے اندر سٹ کے جلا دیتا ونجے۔ لا تشرک باللہ، اے میرا پیارا صحابی، اللہ کریم نال شریک کہیں کو نہیں کرنا۔ یہ چیز اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کرنے پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا 13ویں پارے دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کریں دے وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، اللہ میں کو بھی میرے بیٹے اسماعیل کو اللہ بتیں دی عبادت تو میرا اللہ محفوظ فرما۔ او وقت دا لوگو پیغمبر ہے، ابو الانبیاء موحد پیغمبر ہے، او بھی دعا کریں دا پہ اللہ میں کو بتیں دی اپنے تو علاوہ جھکن تو اللہ میں کو محفوظ فرما۔ ساکوں بھی دعا کرنی چاہیے دیئے، اے اللہ ساری اولاد کو، ساری نسل کو، سارے خاندان قبیلے کو اس گندے جیسے گناہ تو اللہ محفوظ فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم نے معراج والی رات لوگوں میں کو ترائے تحفے عطا فرمائیں۔ معراج اللہ نے کرے سونے پیغمبر کو، اللہ کریم نے اس دا تذکرہ قرآن دے اندر بیان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ پیارے پیغمبر کو رب العالمین نے معراج کروایا۔ معراج دے اندر اللہ کریم نے ترائے تحفے اللہ دے رسول کو عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ ہے دیتے کہ پیغمبر 50 نمازیں تو تھوڑیاں کریں جا، میں پیغمبر تو اکون 5 نمازاں عطا فرمیدہ پیاں، جڑا بندہ خلوص نیت دے نال انہیں 5 نمازیں دی ادائیگی کرے سی، میں اللہ کو 50 نمازیں دا ثواب عطا فرما دے سام۔ دوسرا تحفہ اللہ کریم نے عطا فرمائے، سورہ بقرہ جا آخری 2 آیت اللہ کریم نے تحفہ عطا فرمائے۔ تے تیسرا تحفہ اللہ کریم نے عطا فرمائے، اے پیغمبر تاری امت دے ہر فرد دے گناہ دی معافی ضرور ہے، لیکن شرک دی معافی کوئی نہیں۔ ہر گناہ معاف تھی سکدے، اللہ کو توقع رکھی من سکدی ہے، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، لیکن جڑا گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا لوگو شرک والا گندہ گناہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے لوگ میں پریشان ہو سن میدان معاشر لگیا ہو سی، بابا جی آدم علیہ السلام کو لویسن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لویسن، اے پیغمبرو سفارش کرو، اللہ کریم بڑے جلال دے اندر ہیں، اللہ کریم بڑے غصے دے اندر ہیں، سفارش کرو، اللہ کریم حساب و کتاب دا سلسلہ شروع کرے۔ کوئی پیغمبر اگہ وجہ سے تیار نہیں، ساری دنیا جمع تھی کہ اے لوگو سارے پیغمبر دے در دولت تشریف گرنا سن،
اللہ دے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اون مقام دے اوتے میں کو اللہ کریم اپنی تعریف سکھے سی میں سجدے دے اندر اپنا سر ساڑے سا اللہ جے اتنا تعریفہ کرے سا اتنا تعریفہ کرے سا اللہ سکھے سی بھی ہوں ویلے میں اللہ جا تعریفہ کرے سا اتنا تعریفہ کرے سا آخر کار اللہ کریم فرمے سے ارفع رأسک یا محمد اے پیارا پیغمبروں سر اٹھا جو منگدا ون میں اللہ کریم تے کو عطا فرمیدا ویسا مانگ جڑا کچھ منگ دیں اللہ دے سنے نبی فرمے سے میں ایک دعا لکئی وداؤ سا اون دعا دی میں اللہ دے سامنے میں درخواست کرے سا میں اکسا اللہ میں ایک ہر نبی ہر رسول پیغمبر کو ایک دعا دیتی ابھی دنیا دے اندر وہ ایسی دعا گئی جیڑا رسول جس ٹائم منگ گنیا اللہ تم من وانتے فوراً قبول فرمے دا خامے اللہ او دعا میں لکئی ودام وَإِنِّي اختبات شفاعتن لِأُمَّتِي اللہ میں اپنی دعا لے اختیار لکا کے اپنی امت دی سفارش واسطے چاہی ودام اللہ میں سفارش کریں دا کہ میری امت دی یا اللہ بخشش فرما دے رب العالمین فرمے سن اے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی میں تو کو پیغام ایک دے دیتا ہے کہ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاء اللہ انشاءاللہ توڑی سفارش والا جڑا معاملہ ہے توڑی ہر حکومتی کو سفارش دا توڑی سفارش دا فائدہ ضرور تھی سی لیکن اون امتی کو توڑی سفارش دا کوئی حق نہ پہنچی اون کو توڑی سفارش کوئی فائدہ نہ دے سی مَمَّاتَ مِن امتی لا یشرک باللہ شیئا جڑے امتی نے شرک کی توسی میں خدا کریم دے نال اے پیغمبر تیری سفارش تیری اس امتی کو کوئی فائدہ نہ دے سی کوئی فائدہ نہیں دے میں نبی دی سفارش اللہ کریم نے قرآن دے اندر بیان فرمایا 10واں پارہ ہے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ اللہ کریم نے نبی کو بھی روک دیتا ہے نبی جڑا بندہ مشرک ہوئے بتیں دے سامنے اپنا سر جھکیں دا ہوئے اے نبی میں خدا تے کو اختیار نہیں دیں دا ہوں دی بخشی دی تو پیغمبر محمد رسول اللہ دعا کریں او لوگ کو جس بندے دی بخشش دی دعا نبی نہ کرے جس بدبخت واسطے نبی بھی سفارش نہ کر سکے دسوں بندے دی ہلاکت اور بربادی تو علاوہ کیا اسے دعا کرو آج دیں مختصر خطبہ جمعہ دے اندر لوگوں جو کچھ تھی بنی اللہ کریم دے نال کریں شرک نہیں کرنا مدد منگنی ہے تا اللہ کل منگنی ہے اولاد منگنی ہے تا اللہ کل منگنی ہے رزق منگنے تا اللہ کریم کل منگنے رزق دولتاں عزتاں منگنی جو کچھ بھی دنیا دے اندر انسان کو ضروریات پیش آویں جو بھی منگنے عہد کرو کہ اللہ صرف تیرے کول منگنے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اگر تو کو نمک دے سوال دی ضرورت پہ ونجے او بھی اللہ کلیں سوال کرو تواری جتی دا تسمہ تروٹ ونجے جتی دے تسمے دا سوال بھی اللہ کریم کلیں کرو اللہ دے پیغمبر نے صحابہ دی ایسی تربیت کی تھی اگر کوئی صحابی جانور تے چڑھ کے سفر پیا کریں دے کوڑا زمین تے ڈھائے وین دے صحابی دوجے کو نہیں آدھا یار میں کو چاہ دے بلکہ سواری تو ترکے صحابی خود زمین تو کوڑا چیندے اتنا صحابہ احتیاط کرنے اس واسطے لوگوں عقیدے دا مانیے کہ مضبوط گنڈھ بد گرنا مضبوط گرا لا گرنا اسا کلمہ پڑھ گی دے گرا لا گی دے اے اللہ تیرے ربوبیت دے اندر کوئی شریک نہیں تیرے محبوب دی محبوبیت دے اندر بھی اللہ کوئی دنیا دے انسان شریک نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی صحیح درجے دی حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابن آدم تو دنیا ساری گناہ نال بھر کے چاہ گیا لیکن انہیں گناہ دے وچ شرک دی امیزش تے ملاوٹ نہ ہوئے میں تیرا خدا پوری زمین مغفرت دی بھر کے تیرے نال آسا تیری ملاقات کرے سا لیکن اگر تیرے پوری زمین بھری ہوئی دے گناہ دے
دے اندر شرک دی امیزش تے ملاوٹ ہوئی، میرے کلے کسی مغفرت دی توقع نہ رکھی۔ اتنا رب العالمین نے کھلی آفر دے دیتی۔ سنن ترمذی دی حسن درجے دی حدیث ہے، زمین پوری بھر کے گھننا ہو گناہ دی لیکن شرک نہ ہوئے اللہ دے، زمین مغفرت دی بھر کے تھوڑی مغفرت کر رہے سا، لیکن لوگوں شرک آ گیا، اللہ کو بڑا غصہ ہے شرک کو۔ سارے بڑے بڑے علماء نے مثالاں سمجھائیں کہ ایک علاقے دا کلول شہر دا کوئی چودھری ہے، جتیاں سیمن والا اٹھی کے اندے برابر ہون دا دعویٰ چکر ہے، کتنا اس انسان کو غصہ سی۔ تارے علاقے دا چودھری ہے، ایم این اے ایم پی اے ہے، بڑے عہدے تے فیضیاب ہے، او بندہ جو 500 روپے دی دیہاڑی کریں دے جتیاں سی دے، او کھڑا تھی کہ اندے مقابلے دے برابر اعلان کر دے کہ اس تو میں وڈا ہاں یا اندے برابر ہاں میں۔ اس انسان کو کتنا شدید غصہ سی اس انسان تے۔ لوگوں تارا رب تا پوری کائنات تو سب تو وڈا غیرت مند اور غیور ذات ہے، کیا اس کو غصہ نہیں آندا؟ جس ٹائم تسا مدد اندے کلے منگنی ہوندے تے اندے بندے کلے منگدے کھڑے ہوندے ہو، جس ٹائم اولاد منگنی ہوندی اندے کلے تے تسا اندی مخلوق کلے منگدے کھڑے ہوندے ہو۔ مشکات شریف دی پہلی جلد اندر حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ رب العالمین نے فرمایا انسان میں کو اس ٹائم مندے کڈھیں دے، گالی کڈھیں دے، جس ٹائم میرا دروازہ چھوڑ کے اللہ دی مخلوق دے سامنے ہوندا بندہ گیا کھڑا ہوندے، اس ٹائم ابن آدم میں کو مندے کڈھیں دے اور گالیاں کڈھیں دے، میرا در چھوڑ کے میں کو چھوڑ کے بے کلیں گے کھڑے ہو۔ اس واسطے میرے بھائیو ایکو آدن شرک، اللہ کو چھوڑ کے اللہ دے مخلوقیں کے لئے بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان دے اندر بیان فرمائے 19ویں پارے دے اندر، اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے پوچھ سی، اے قبر والے بزرگو اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ انہیں میرے بندے کو تسا گمراہ کیتا یا خود گمراہ تھی گیا؟ وہ سارے اللہ دے بزرگ ولی قبر دے اندر دفن شداغ سے قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہیں، سارے لے کے نہیں کہ ایسا لوگے کو آکھوں سارے قبریں تے آکے سا کو سجدے کرو، سارے کلیں آکے سارے کلیں اولادہ منگو، اللہ سارے لائق بھی نہیں ہے۔ کھول کے دیکھو قرآن دے اندر سورہ فرقان ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما، اللہ سوال کرے سی، اس واسطے میرے بھائیوں عقیدہ بناؤ کہ اولادہ دے من والا اللہ ہے، رزق دے من والا اللہ ہے، دنیا کائنات دے سارے ہر کم دے اندر ساری معاملت کرن والا، تعاون کرن والا، ساکو عزت ذلت دے من والا، ساکو امیر غریب کرن والا، اولاد بے اولاد کرن والا، دنیا کائنات دے ہر شعبے دے اندر سارا معاون تعاون کرن والا ہے تے صرف اللہ کریم ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نبی علیہ السلام دے پیچھوں میں گدے دوتے میں سواراں، اللہ دے نبی اگوں بیٹھن تے میں نبی سونے دے پیچھوں بیٹھا، اللہ دے سونے نبی علیہ السلام فرمیندے اے پیارا معاذ کیا تو جان دیں اللہ دا حق اللہ دے بندے تے کیا ہے تے بندے دا حق اللہ کریم تے کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل فرمیندن اللہ و رسولہ عالم، اے پیارے پیغمبر جی اللہ بہتر جان دے، تسا محمد پاک جی بہتر جان دے وے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمیندن اے پیارا معاذ اللہ کریم دا حق بندے دے ہوتے ایک ہے، وہ صرف اور صرف اللہ دی عبادت کریں نال کہیں کو شریک نہ کریں، تے بل بندے دا حق اللہ کریم تے گے، جڑے ویلے بندے اللہ کریم کو خدا منن رب منن، اللہ دی عبادت دے اندر کہیں ذات کو شریک نہ کریں، بل بندے دا حق ہے کہ اللہ کریم انہیں کو عذاب نہ دے وے، سزا نہ دے وے، کسی قسم دے انہیں دوتے عتاب نہ کرے۔ لوگو اے حق کہ اللہ کریم دا سادے ہوتے، اللہ کریم دے نال شریک نہ کروں کہیں کو، اگر متھا جھکاونے پیشانی جھکاونی ہے، سورو پکار ہے کوئی دعا ہے تو صرف اللہ کریم کلیں، اللہ کریم تو علاوہ کہیں ذات تو کہیں خیر دی توقع نہ رکھی ونجے۔ دنیا کائنات دے ہر معاملے دے اندر اگر سارا معاون ہے،
سارا تعاون کرن والا تے صرف اللہ کریم ہے، اس تو علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کریم دے پیغمبر علیہ السلام نے یہ اعلان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لوگو سارے ہر کم دا اختیار، سارے ہر کم دا سزاوار، سارے ہر فعل اور کردار دا مستحق ہے تا صرف اللہ کریم ہے۔ چاہے وہ دنیا دی قربانی ہو ونجے، نماز ہو ونجے، زندگی ہو ونجے، موت ہو ونجے، دنیا دے اندر ہر کم مسا کریں دے ہیں تا للہ، اللہ واسطے۔ اے مومن دی شان ہوئے، اللہ جو کچھ کریں دے ہیں تیرے واسطے، عبادات معاملات اللہ صرف تیرے واسطے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک باللہ دخل الجنہ۔ جڑا بندہ اللہ کریم نال اس حال وچ ملاقات کرے، اس بندے نے اللہ نال کدیں شرک نہیں کیتا، اللہ ایسے خوش نصیب کو ضرور جنت دے اندر داخل فرمے سی۔ یہ حدیث اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمائے جڑے بندے نے اللہ کریم نال شرک کیتا ہو سی، شرک کر کے اللہ کریم نال ملاقات کرے سی، دخل النار، اللہ ایسے بندے کو جہنم دے اندر ضرور داخل کرے سی، ضرور داخل کرے سی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بڑے بڑے واقعات بیان فرمائیں کہ لوگوں سابقہ قومیں نے اپنے عقیدے دا بڑا تحفظ کیتے، اپنے ایمان دا بڑا تحفظ کیتے۔ اللہ کریم نے 15ویں پارے دے اندر ایک قوم دا تذکرہ بیان فرمائے، روم دی سر زمین تے کو لوگوں قوم راندی ہے، اس بستی دا نام ہے افسوس بستی۔ افسوس نامی بستی دے اندر ایک بادشاہ ہے جنہاں نام ہے دقیانوس۔ او دقیانوس بادشاہ مشرک ہے، اون بستی دے چارے کونے دے ہوتے بت نصب کرا دیتے، جڑا وستی داخل تھی وے تا سجدہ کر کے داخل تھی وے، جڑا وستی کلیں باہر ونجے تا بھی سجدہ کر کے ونجے۔ اللہ کریم نے قرآن دے اندر بیان فرمائے سارے چند نوجوان اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه۔ اے 9 یا 8 نوجوان روم دی لوگو سرزمین بادشاہ دا نا دقیانوس بادشاہ ہے، آدھے انہیں بتیں دے سامنے سجدہ کرو، اے وقت دا حکمران بادشاہ ہے، ان دے سامنے نوجوان کھڑے تھی کہ آدھے کھڑے اسا سجدہ کرنے تا صرف کو کرنے رب السماوات والارض، جو آسمانے دا خدا ہے، جو زمینے دا خدا ہے، اس تو علاوہ سا کہیں کو اپنا رب سمجھ دے ہی نہیں، سمجھ دے نہیں ایسا، علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تو زیادہ عرصہ سما کے اللہ تعالیٰ نے غار دے ہوتے کتا بھی لا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تحفظ کی، وہ بادشاہ مر گئے، انہوں نے نسلہ مر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مواحد دا تذکرہ آج تک بھی قرآن اج بیان فرمایا، اور رہتی دنیا تک انہیں مواحدین دا تذکرہ قرآن اج پڑھیا ویسی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے 30ویں پارے دے اندر ایک مخلوق دا تذکرہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو یمن دا علاقہ ہے، یمن دے علاقے دے اندر ایک بادشاہ راندے، جڑے بادشاہ دا نام ہے نواس۔ نواس بادشاہ نے سارے مسلمانے کو جمع کیتے، اے مسلمانو اگر تسا خدا دی عبادت تو باز نہیں بھی آندے، اے میں تواڈے سامنے میں کھڈے کھود کے خدایاں کر کے ہر گلی محلے دے اندر انہیں دے اندر چیخے جلا دیتے گئے، آگ جلا دیتی گئی ہے، اگر تسا اس خدا دی عبادت تو باز نہ ہے، انہیں آگ دے بٹھیں دے اندر سٹ کے تورے جسم جھلسا دیتے ویسے۔ اتنا مشکل کڑا وقت ہے، سامنے لوگوں آگ دی بٹھی جلدی پئی ہے، سارے علاقے دے اندر خدایاں تھی گئن، آگ بھی جل گئی ہے، اور پوچھا بے دیاں جی خدا کو منیں دیو یا سارے بادشاہ نواز کو منیں دیو۔ اللہ کریم قرآن دے اندر بیان فرمائے دے لوگو سورہ دانا سورہ بروج، اللہ کریم نے فرمائے وَمَا
نقمو دمانی ادونے کل انتقام جڑا گیدا گے او ظالم بادشاہ نے انتقام ای وجہ تو گیدے وما نقمو منہم الا ان یؤمنوا باللہ وعدے نصر صرف اللہ تے ایمان گھننا ہے اس وجہ تو نے لوگیں کو جہاں آگ دے بٹھیں دے اندر سٹ کے او لوگوں نے مواحد لوگیں دے جسمیں کو جھلسا دیتا گئے مسند احمد اندر صحیح درجے دی حدیث پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے ایک ماں میں چھوٹا جیاں معصوم بچہ چاہی ودی ہے بچہ چاہ کے جڑے ویلے آگ دی بٹھی دے سامنے آن دی ہے وال آگ بھی دے دیئے تے معصوم بچے دے چہرے دی طرف دے دیئے کہ میرا معصوم بچہ کی میں آگ دے اندر جل سے تپسیم اللہ کریم نے اس بچے کو بولن دے طاقت عطا فرما دیتے ہیں او بچہ زبان حال دے نالا دے یا امّا اسبری انتی علی الحق اے میری امی تو حق تے آئیں تے جڑے حق تے ہوئنو ڈردے نہیں راندے اے امی جلدی کر چھلانگ مار تے جنت تیرا انتظار پہ کریں دی مسند احمد اندر حدیث صحیح درجے دی اس ماں نے اپنے معصوم بیٹے کو کلے کو چاہ کے بلدی آگ دے اندر لوگوں چھلانگ ماری تھی ہے لیکن رب نال شرک کرنا پسند نہیں کیتا شرک نہیں کیتا رب دی ذات نال اساں تاج عقیدے کو ویچی ودے ہیں ویچی در بدر اساں اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو وچیندے ودے ہیں اللہ تو دعا کرو اے اللہ ساکو جو نظریہ اسلام اور ایمان دا عطا فرمائی اللہ اندے اس پہ ساکو قائم و دائم رہن دی توفیق نصیب فرما عقیدہ توحید میرے بھائیو ساری بخش دا بہترین ذریعہ ہے جڑے بندے دے عقیدے اندر لچک ہے کمی ہوں دی بخشش نہیں ہونی اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور شرک تے علاوہ تورے گناہ معاف تھی سکدن لیکن شرک علی غلاظت اللہ نے فرمایا معاف نہیں کرنی ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سا کو شرک جیسی غلاظت تو اپنے نظریات اور عقائد و عبادات کو پاک صاف کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ میں کو اور تسا قابل احترام بھائیوں بزرگیں کو اپنے عقائد اور اپنے نظریات دے اندر اس طرح دی شراکت اور ملاوٹ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما کے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت ریتی ہے کیا دعوت ریتی ہے لوگوں کٹیج ونجو جسمیں کو آگ دنا جھلسوا دے وہ لیکن اللہ نال کہیں کوئی شریک نہ کرو اے نبی سنے دا درس ہے 1.25 پیغمبریں دا یہ درس ہے لوگو اللہ دے نال شرک نہیں کرنا شرک کیا ہے گندگی ہے وجتنبوا الطاغوت ہے اللہ تعالیٰ ایسے طاغوت اور گندگی تو محفوظ فرماوے اللہ خالص محمد رسول اللہ دے دین دے ہوتے مر مٹن دا جذبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین